السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، آئیے گا اب نماز جمعہ کے بارے میں کچھ میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ پاک نے نماز جمعہ کے بارے میں کلام مجید میں کیا ارشاد فرمایا، تو جن حضرات نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ جمعہ کی نماز فرض عین ہے۔ اس کو جمعہ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اس روز لوگ نماز کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو ذکر الہی یعنی نماز کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ یہ رب نے جمعہ کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اب جمعہ کی فضیلت کیا ہے وہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ ایک حدیث پاک کے مطابق جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ اسی روز حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی روز بہشت میں داخل ہوئے، اسی روز زمین پر آئے اور اسی روز قیامت برپا ہوگی۔ ابن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو غسل کرے پھر جمعہ کے لیے آئے، پھر جو مقدر میں ہو نماز پڑھے، پھر خاموش بیٹھے حتیٰ کہ امام خطبہ سے فارغ ہو جائے، پھر اس کے ساتھ نماز پڑھے، تو اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان اور 3 دن زائد کے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ مسلم شریف۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہر جمعہ کی رات رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس رات کو لوگ دوزخ سے آزاد کیے جاتے ہیں اور مغفرت حاصل کرتے ہیں، وہ نہایت ہی مبارک رات ہے۔ اس رات میں بھلائی کرنے والوں کے لیے خوشی ہو اور برائی کرنے والوں کے لیے ہلاکت و خرابی ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مسلمان نہیں جو جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو فوت ہوتا ہے مگر اللہ اسے فتنہ قبر سے بچا لیتا ہے۔ یعنی جو جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں انتقال کر جاتے ہیں تو اللہ رب العزت انہیں قبر کے فتنہ سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ ترمذی شریف۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک اور حدیث سن لیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کی رات دن کی 24 گھڑیاں ہیں، یعنی جمعہ کی رات و دن کی 24 گھڑیاں ہیں، ان میں سے کوئی بھی گھڑی ایسی نہیں جس میں خدا تعالی 6 لاکھ گناہ گاروں کو عذاب دوزخ سے آزاد نہ کرتا ہو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، جمعہ کی نماز پر مداومت کرو کیونکہ وہ گناہوں کو ایسے جھاڑ دیتی ہے، یعنی جمعہ کی نماز میں جو ہے وہ کوتاہی نہ کرو، سستی نہ کرو، وہ گناہوں کو ایسے جھاڑ دیتی ہے جیسے تمہارا ایک غلام اپنے گھر سے خاک اور مٹی جھاڑتا ہے۔ اے عمر، جو بندہ نماز جمعہ کے لیے نہا دھو کر اور پاک صاف ہو کر گھر سے نکلتا ہے، ہر پتھر اور ڈھیلا اس کی گواہی دیتا ہے اور ہر کنکر اور پتھر اس کے لیے بخشش مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیاوی اور اخروی حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ اے عمر، خدا تعالیٰ جمعہ کے دن اپنے فرشتوں کو دنیا میں بھیجتا ہے، وہ یہاں آ کر اذان ہونے تک چلتے پھرتے ہیں۔ جب اذان ہوتی ہے تو وہ فرشتے مسجدوں کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں پہلے کون کون لوگ مسجد میں آتے ہیں۔ جب وہ نمازیوں کو رکوع و سجود میں دیکھتے ہیں تو یوں دعا مانگتے ہیں، الہی ان بندوں کے گناہوں سے درگزر کر ان کی نماز کو قبول فرما۔ پھر وہ نماز پڑھنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں اور ان کی بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ جب امام منبر پر خطبہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو خطبہ سنتے ہیں اور سننے والوں کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ تو جمعہ کی نماز کے لیے جو پہلے آتا ہے تو فرشتے اس کا نام رجسٹر میں پہلے لکھ لیتے ہیں، اور جمعہ
میں پہلے آنے والے کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ تو جمعہ کی نماز جو لوگ چھوڑ دیتے ہیں وہ اپنے بارے میں سوچیں کہ کتنے کم نصیب ہیں جو جمعہ کی نماز چھوڑ دیتے ہیں اور 8ویں دن وہ وقت نہیں نکال پاتے۔ میرے عزیز، 5 وقت کی ہم پر نماز فرض ہے، 5 وقت کی نماز فرض ہے، اور اللہ پاک نے ایک دن ایسا رکھا ہے جو تمام دنوں کا سردار ہے، جس کو جمعہ کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن فرشتے زمین پر آتے اور گھومتے پھرتے ہیں کہ کون بندہ نماز جمعہ کے لیے جا رہا ہے، کون تیاری میں مشغول ہے، سب کو دیکھتے ہیں۔ تو جو پہلے مسجد میں جاتا ہے تو وہ فرشتے اس کا نام رجسٹر میں لکھ لیتے ہیں، اور فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا اس بندے کی آرزوؤں کو پورا فرما، مولا اس کو بخش دے، اس کے گناہوں سے درگزر فرما، مولا تو اپنے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما۔ تو یہ وہ فرشتے ہیں جو بندوں کے لیے دعا کرتے ہیں، دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ تو فرشتوں کی دعاؤں کو اللہ پاک رد نہیں فرماتا ہے، ان کی دعاؤں کو رب قبول فرماتا ہے، کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ اس بات کا خیال رکھو کہ 5 وقت کی نماز ادا کرو، اور جمعہ کسی بھی حال میں نہ چھوٹنے پائے، جمعہ کی نماز کسی بھی حال میں چھوٹنے نہ پائے۔